بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میلہ لگانے کا حکم دیا۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار بھی تھے۔ بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے، تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے خانے بھر گئے تھے۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھوڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کو للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب میلے کی صبح طلوع ہوئی، وہ میدان بہت ہی وسیع تھا، جس کے اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے، ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی ڈف بجنے لگے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھوڑ سوار میدان میں داخل ہوا، یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علم بردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادر ڈالی گئی تھی۔ ہر سوار کے ساتھ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے پیاری چال چل رہے تھے، آرام کی چال چل رہے تھے۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر جلالی کا تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، ان پر رعب چھا گیا تھا۔ ان سب میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سلاد جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا، جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی، پھر اس بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا، اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔ ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرق مسکرایا، منہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ خادم الدین البرق دائیں کو ذرا سا جھکا،
اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا، البرق مسکرایا، لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا۔ البرق اس شور و غل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی تھی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا۔ لڑکی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ البرق کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ میرا باپ نہیں، میرا خاوند ہے۔ البرق نے حیرت سے پوچھا، خاوند؟ کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے؟ لڑکی نے اداس لہجے میں کہا، اس نے مجھے خریدا ہے۔ البرق نے پوچھا، وہ کہاں گیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں۔ البرق نے رومانی انداز میں پوچھا، کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو؟ لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دھیمی سی آواز میں بولی، میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ خادم الدین البرق، جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازداں تھا، سلطان کی ہدایت اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کے عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہ بتانی شروع کر دی جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی بھی جا چکے تھے۔ البرق شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قید سے ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑ پھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک ایسا محسوس کیا کہ اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہے جن کے پنجے اس کا منہ نوچ لیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے
इस हैबतनाक खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में किसी के कदमों की दबी दबी आहट ने उसे बता दिया कि यहाँ कोई मौजूद है। उसने कमर से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। उसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाजें डरावनी थी। अलबर्क ने आहिस्ता से पुकारा, आसिफा। लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया था और मेले में यह भी बता दिया था कि वो किस तरह फरोख्त हुई है। आप आ गए, उसे आसिफा की आवाज सुनाई दी। वो बरामदे में से दौड़ती हुई और अलबर्क के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातिर जान को खतरे में डालकर आई हूं। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद का सुफूफ पिला आई हूं, वो जाग ना उठे। अलबर्क ने पूछा, क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? आसफा ने कहा, मैंने कभी कत्ल नहीं किया। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह किसी गैर मर्द से मिलने इस डरावने खंडर में आऊंगी। अलबर्क ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में से अलबर्क गुजर कर आया था उसमें दो मशालें निकली। ये लकड़ियों के सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लपेटकर बनाई गई थी। उनके शोले बहुत बड़े खासे थे। अलबर्क ने आसफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या यह खंडर में रहने वाली बदरूहें थी या लड़की के ताक़ुब में उसका खावंद आ गया था? अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशालें करीब आईं तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थी। उन्होंने मशालें जमीन में गाड़ दी। खंडर का सहन रोशन हो गया। चारों आदमी अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसिफा अलबर्क के पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा ना छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खावंद की आवाज थी। आसिफा अलबर्क के अकब से आगे आ गई। उसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। चारों मसले आदमी उनके इर्द गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता से आसफा की तरफ की और उसकी नोक उसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो। आसफा ने झपटा मारकर बर्छी पकड़ ली और झटका देकर बर्छी छीन ली। आसिफा अलबर्क से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ, आगे आओ, मैं देखती हूं कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए उसके सामने आ गया। लड़की ने बच्ची से उस पर वार किया जिससे उसने बच्ची छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। उसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने की बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो 2 आदमी उसके पीछे आए। आसिफा एक ही जुस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर उन्होंने अलबर्क और आसिफा पर हमले किए। आसिफा उन पर टूट टूट पड़ती थी। अलबर्क वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था। मगर अजीब अमर यह था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेगजनी के जोहर दिखाए मगर अलबर्क और आसिफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। बूढ़े ने कहा, मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। मुझे मालूम नहीं था कि यह लड़की इतनी दलेर और बहादुर है। अगर इसे मैं जबरदस्ती ले भी गया
تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ البرق نے کہا میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا، کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں، اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے، میں اس لیے بھی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے، میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو، میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، جاؤ میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا، چلو دوستو انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مشالیں اٹھا کر چلے گئے۔ البرق کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا، اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کر دیں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچی تھی، وہ البرق نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے، وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے، ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرق کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرق نے اسے سینے سے لگا لیا، اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا، اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسی دیوانگی سے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا، اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی، گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان امراء کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔ البرق جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بھر محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سب کو دوش ہو گئی تھی۔ البرق کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایسی ایک اور بیوی یاداشتہ رکھ سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے، انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی۔ اغوا کی وارداتیں بہت ہوئیں، قتل اور خون خرابے بہت ہوئے، اور امراء اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساطت سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورتیں جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے
جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت خلافت یا امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ جانتا تھا قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازداروں کا رکھوالا خادم الدین البرقوی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مثلی فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسباں ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے ہیں، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قوی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر تھا کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اس روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگی۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھی کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجیوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو وہ غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدے دار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک سپاہی کو قتل کر آیا ہے۔ اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عظمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔
بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ دو سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے، ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی، وہاں گئے تو دیکھا سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہے۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسائی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی، کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی، نداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھی۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا رہا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔